اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیممی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت سے معزول کیا تو انہوں نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن سعید کے بارے میں یہ وصیت فرمائی، اور شرحبیل بھی حضرت ابو بکر کے ایک امیر تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، حضرت خالد بن سعید کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا اپنے اوپر اسی طرح حق پہچاننا جس طرح ان کے امیر ہونے کی صورت میں تم ان سے اپنے حق کے پہچاننے کو پسند کرتے، اور تم ان کا اسلام میں مرتبہ پہچان ہی چکے ہو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فلاں قبیلے کے گورنر تھے، اور میں نے بھی ان کو امیر بنایا تھا۔ پھر میں نے ان کو اسی ذمہ داری سے ہٹانا مناسب سمجھا، اور غالباً یہی دینی اعتبار سے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کسی کی امارت پر حسد نہیں کرتا، میں نے ان کو لشکروں کے امیر کے بارے میں اختیار دیا تھا کہ وہ جس امیر کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ انہوں نے دوسرے امیروں کو اور اپنے چچزاد بھائی کو چھوڑ کر تمہیں اختیار کیا ہے۔ جب تمہیں کوئی ایسا کام پیش آئے جس میں کسی متقی اور خیر خواہ آدمی کی رائے کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل سے مشورہ لینا، اور ان دو کے بعد تیسرے حضرت خالد بن سعید ہو، کیونکہ تمہیں ان تینوں حضرات کے پاس خیر خواہی اور خیر ہی ملے گی، اور ان حضرات سے مشورے کے بغیر صرف اپنی رائے پر عمل نہ کرنا اور ان سے کچھ بھی نہ چھپانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو وصیت کرنا۔ حضرت حارث بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو لشکر کا جھنڈا دیا، یعنی ان کو لشکر کا امیر بنایا، تو ان سے فرمایا، اے یزید، تم جوان ہو، ایک نیک عمل کی وجہ سے تمہارا ذکر خیر ہوتا ہے جو لوگوں نے تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ایک انفرادی عمل ہے جو تم نے تنہائی میں کیا تھا، اور میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں تمہیں امیر بنا کر آزماؤں اور تمہیں گھر والوں سے نکال کر باہر بھیجوں اور دیکھوں کہ تم کیسے ہو اور تمہاری امارت کیسی ہے۔ بہرحال میں تمہیں آزمانے لگا ہوں، اگر تم نے امارت کو اچھی طرح سنبھالا تو تمہیں ترقی دوں گا، اور اگر تم ٹھیک طرح نہ سنبھال سکے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید والے کام کا میں نے تو تم کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔ پھر اس سفر میں حضرت یزید نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بارے میں حضرت ابو بکر نے ان کو ہدایت دی اور یوں فرمایا، میں تمہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بلائی کرنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کے فضائل اور دینی سبقت کا لحاظ رکھنا، اور ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل کا بھی خیال رکھنا۔ تم جانتے ہی ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل علماء کے آگے ایک اونچی جگہ پر
چلتے ہوئے آئیں گے، یعنی اس دن علمی فضیلت کی وجہ سے ان کی ایک امتیازی نشان ہوگی۔ ان دونوں کے مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کرنا، اور یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں ہرگز کوئی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت یزید نے کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، جیسے آپ نے مجھے ان دونوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، ایسے ہی ان دونوں کے میرے بارے میں تاکید فرما دے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں ان دونوں کو تمہارے بارے میں ضرور تاکید کروں گا۔ حضرت یزید نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اسلام کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ملک شام بھیجا تو یوں فرمایا، اے یزید، تمہارے بہت سے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم امیر بنانے میں ان رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے دو۔ مجھے تم سے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر ہے، لیکن غور سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنا اور پھر اس نے ذاتی میلان کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی نقل عبادت قبول فرماتے ہیں اور نہ فرض، بلکہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جس نے ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو اپنے بھائی کا مال دے دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یا فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آ جائے۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آ چکا ہے، اس کو جو ناحق بے عزت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یا فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت و احترام کا خیال کرے، اور جو انصار ہجرت اور دار ایمان یعنی مدینہ منورہ میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے نیک آدمیوں سے قبول کرتا رہے اور ان کے بروں کو معاف کرتا رہے، اور میں اسے شہریوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار لوگوں سے فرض زکوٰۃ و صدقات کا مال جمع کرنے والے اور امیر کو لا کر دینے والے اور دشمن کے غصے کا سبب بننے والے ہیں۔ ایسے شہریوں سے صرف ضرورت سے زائد مال ان کی رضامندی سے لیا جائے، اور میں اسے دیہاتیوں کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ عرب کے اصل اور اسلام کے جڑ ہے۔ وہ خلیفہ ایسے دیہاتیوں کے جانوروں میں صرف کم عمر کے جانور لے اور ان سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کر دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان دیہاتیوں کے لیے جو عہد اور ذمہ داری خلیفہ پر عائد ہوتی ہے وہ اس سے پوری طرح سے ادا کرے، اور ان دیہاتیوں کے بعد والے علاقے میں جو دشمن اور کافر رہتے ہیں ان سے یہ خلیفہ جنگ کرے، اور ان دیہاتیوں کی طاقت سے زیادہ کا ان کو مکلف نہ بنائے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بعد جو اس امر خلافت کا والی بنے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد بہت سے دور اور نزدیک کے لوگ اس سے خلافت لینا چاہیں گے۔ میرے بعد والے زمانے میں لوگوں میں امارت کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ میرے زمانہ میں لوگوں میں یہ امارت کی طلب بالکل نہیں ہے، اس لیے میں تو لوگوں سے اس بات پر بہت جھگڑتا ہوں کہ وہ کسی اور کو خلیفہ بنا کر مجھے اس سے نجات دے دیں، اور میں صرف اس وجہ سے خلیفہ بنا ہوا ہوں
کہ مجھے اپنے سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے امر خلافت کو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر میرے علم میں کوئی آدمی ایسا ہو جو اس امر خلافت کو مجھ سے زیادہ مضبوطی اور قوت سے سنبھال سکے تو میں ایک لمحے کے لیے خلیفہ نہ بنوں بلکہ اسے ہی بنا دوں، کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں خلیفہ بننے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ آگے کر کے میری گردن اڑا دی جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام امیر بننے سے کتنا ڈرتے تھے، کیونکہ امیر بننا ایک عام بات نہیں ہے، بلکہ امیر کی جو ذمہ داریاں ہیں، امیر کی جس پر اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، ان احکاموں سے اور ان ذمہ داریوں سے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل کے ہمارے جو امیر ہے وہ خود کو کتنا امیر بنانے کے لیے آگے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حقوق اللہ ہے ان میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرے، لیکن جو حقوق العباد ہے یعنی بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جس کے ذمہ کسی بندے کی حق ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ضرور سزا دے گا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی بھی علاقے کا امیر نہ بنے، کیونکہ امارت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امارت میں جتنے بھی لوگ، جتنا بھی علاقہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کا سوال سب سے پہلے اس امیر سے کرے گا کہ کیا اس امیر نے اپنے علاقے کے لوگوں کا حق صحیح طرح ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر ادا نہ کیا ہوگا تو ان کو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کا تو کوئی پتہ بھی نہیں کہ ہم کل کا سورج دیکھیں گے یا نہیں، اور جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری کرے، اس کی طرف توجہ دے۔ قبر کی جو زندگی ہے، قبر کے جو حالات ہے، ان کی تیاری کرے۔ اور یہ تیاری کب ہو سکتی ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں؟ یہ تیاری تب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت راستہ کتنا زبردست ہے، اور اس میں رہنے والی، اس میں گزرنے والی زندگی کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں بہت سوچتا ہے، یعنی قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تیاری کا سوچتا ہے، اپنے گزرے ہوئے زندگی پر افسوس کرتا ہے کہ میری گزری ہوئی زندگی کس طرح تھی، اور میری آنے والی زندگی میں انشاءاللہ میں اللہ کو راضی کروں گا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔